اگر حضور حکم دے تو بے زبان بول دے، کبھی کمر کو چیر دے، کبھی وہ سب کو دل کرے۔ چلیے آج ہم تسہیل المصادر کا سبق نمبر 7 شروع کرتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے کل کے سبق میں آپ نے ماضی بعید کا بیان پڑھا، امید کرتا ہوں آپ نے اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں، آج پڑھیں گے سبق نمبر 7 جو ہیڈنگ ڈل رہی ہے ماضی استمراری کا بیان۔ آپ نے ماضی مطلق کا بیان پڑھ لیا، ماضی قریب کا پڑھا، ماضی بعید کا پڑھا، اور آج ہم کون سا بیان پڑھیں گے؟ ماضی استمراری کا بیان۔ اچھا، ماضی استمراری کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں، خود تعریف کر رہے ہیں، ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، اسی لیے اس کو ماضی ناتمام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک، تو ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، استمرار لگاتار، استمرار تو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، یعنی لگاتار ہو ہی رہا، اب پتہ نہیں پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو ماضی استمراری کی یہ تعریف ہے، جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ ماضی استمراری کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، تو ماضی استمراری کے بنانے کا قاعدہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں گے فارسی میں؟ تو بتا رہے ہیں کہ ماضی مطلق کے پہلے می یا ہمی، می لگائیے یا پھر ہمی زیادہ کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ کس کے پہلے؟ ماضی مطلق، آپ نے شروع میں پڑھا نا ماضی مطلق کا بیان، تو ماضی مطلق کے شروع میں آپ می لگا دیجئے یا پھر ہمی لگائیے، دونوں میں سے ایک لگانا، دونوں نہیں لگانے، ایک لگانا دونوں میں سے۔ ماضی استمراری بناتے ہیں پرورد سے می پرورد۔ ٹھیک، پرورد سے می پر، پرورد کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے پالا، تو اب می پرورد کا ہو جائے گا وہ پالتا تھا۔ ٹھیک، اب اس میں پتہ نہیں کتنا اب وہ پالتا تھا، اب پتہ نہیں 1 سال 2 سال لگاتار، کچھ معلوم نہیں۔ چلیے دیکھیے آپ، گردان ماضی استمراری معروف، ماضی استمراری معروف کی آپ گردان دیکھیے، صیغہ واحد غائب می پرورد، وہ پالتا تھا، ترجمہ وہ پالتا تھا۔ جمع غائب می پروردند، وہ پالتے تھے، صیغہ واحد حاضر می پروردی، تو پالتا تھا، جمع حاضر می پروردید، تم پالتے تھے، واحد متکلم می پروردم، میں پالتا تھا، جمع متکلم می پروردیم، ہم پالتے تھے۔ ٹھیک، تو آپ گردان کو اچھے سے یاد کر لیں، کیونکہ اگر آپ کے گردان یاد نہیں ہوگی تو پھر آپ کو فارسی جو اردو کے جملے آئیں گے اس کی فارسی بنانا، اور جو فارسی کے جملے آئیں گے ان کی اردو بنانا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ کو اچھے سے معلوم ہے کہ ماضی مطلق کی کیا گردان ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے، ماضی قریب کا کیا قاعدہ ہے، ماضی بعید کا کیا قاعدہ ہے، اس کی کیا گردان آتی ہے، اور ماضی استمراری کا کیا قاعدہ ہے بنانے کا، اور گردان کیا ہے، تو پھر آپ کو فارسی بولنے میں اور فارسی کا ترجمہ کرنے میں آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھیے، ابھی آپ نے ماضی استمراری معروف کی گردان پڑھی، اب یہ گردان ماضی استمراری مجہول ہے، مجہول کی گردان دیکھیے آپ، صیغہ واحد غائب پروردہ می شد، کیونکہ آپ کو معلوم ہے مجہول میں شد آتا ہے۔ ٹھیک، اور علامتیں کیا آتی ہیں؟ علامت آخر میں تو آتی ہے، تو علامت اب شد میں جڑے گی۔ پروردہ می شد، وہ پالا جاتا تھا، پروردہ می شدند، وہ پالے جاتے تھے، پروردہ می شدی، تو پالا جاتا تھا، جمع حاضر پروردہ می شدید، تم پالے جاتے تھے، پروردہ می شدم، میں پالا جاتا تھا، پروردہ می شدیم، ہم پالے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو مجہول اور معروف دونوں کی گردان آپ اچھے سے ذہن میں پیوست کر لیں، بٹھا لیں۔ اچھا، چلیے نیچے دیکھیے، یہ سوالات ہیں، تو یہ سوالات آپ کو خود سے حل کرنے ہیں،
آپ اپنی کاپی پہ ان کو اتاریے سوالات کو، اور آپ ان کو اور ان سوالات کے آپ جوابات دیجیے۔ اور یہ سوالات وہی ہیں جو آپ نے پیچھے سبق پڑھ لیے ہیں، جو آپ نے بھی سبق پڑھا ماضی استمراری کا، تو وہی اسی کے تعلق سے سوال ہوگا۔ کوئی الگ سے سوالات نہیں آتے ہیں کہ آپ الگ سے کہیں آگے سے پوچھ رہے، نہیں، بلکہ جو آپ نے پڑھ لیا ہے اسی کا پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اس میں امتحان ہوتا ہے کہ آخر بچے نے سبق یاد کیا، بچے نے سبق سمجھا کہ نہیں سمجھا، خالی سنا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے پہلے آپ خود سے حل کریں، اور اگر حل نہیں ہو پائے، کوئی مشکل لگے تو آپ بعد میں سن سکتے ہیں۔ چلیے دیکھیے سوال نمبر 1، ماضی استمراری مجہول میں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں؟ تو آپ بالکل آسان ہے، آپ کے سامنے گردان بالکل آپ کے سامنے ہے، تو آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں کہاں لفظ می کہاں داخل کرتے ہیں، بتائیے۔ تو بتا دیجئے کہ مجہول میں جو ہے شدھ سے پہلے کا داخل کرتے ہیں۔ کس سے پہلے؟ شدھ سے پہلے۔ جیسے پروردہ می شدھ، تو ماضی استمراری مجہول میں لفظ شدھ سے پہلے می داخل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال نمبر 2 کیا ہے؟ ماضی استمراری مجہول کی گردان بغیر معنی سناؤ۔ تو بالکل آسان ہے، یہ جو آپ کے سامنے بالکل ہے، میں نے تو اس لیے تو کہا تھا کہ آپ گردان یاد کر لیں، تو آپ گردان سنا دیجئے بالکل۔ پروردہ می شدھ، پروردہ می شدند، پروردہ می شدھی، پروردہ می شدید، پروردہ می شدم، پروردہ می شدیم۔ بالکل آپ کو بالکل آپ کی زبان پہ سلاست ہونی چاہیے، ایک دم فٹافٹ، کوئی اٹک نہیں ہونی چاہیے۔ سوال نمبر 3، ماضی استمراری اور ماضی بعید میں کیا فرق ہے؟ بالکل آسان ہے، ماضی استمراری اور ماضی بعید میں فرق کیا ہے، تو آپ سمجھیں کیا فرق ہے۔ تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں لینی ضرورت، بلکہ بس آپ ماضی بعید اور ماضی استمراری کی تعریف کر دیجیے، جو آپ نے تعریف پڑھی تھی نا وہی تعریف کر دیجیے، فرق تو خود بخود واضح ہو جائے گا۔ ماضی استمراری کیا ہے؟ ماضی استمراری وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا پورا نہ ہونا سمجھا جائے، آپ نے پڑھا نا۔ اور ماضی بعید وہ ہے جس سے گزرے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کتنا فرق ہے؟ دور کے ماضی بعید، دور کے گزرے ہوئے زمانے میں ہونا، لیکن فرق جو ہے یہاں ہونا سمجھا جائے، اور ماضی استمراری میں نہ ہونا سمجھا جائے، تو ہونا اور نہ ہونے کا فرق ہے بس۔ ٹھیک ہے، اچھا سوال نمبر 4 کیا ہے؟ ماضی استمراری بنانے کا قاعدہ بتاؤ۔ تو بالکل ابھی آپ نے پیچھے پڑھا ہی تھا، کیا ہے؟ ماضی مطلق کے پہلے می یا پھر ہمی لگا کر کے ماضی استمراری بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنا آسان ہے۔ چلیے پھر دیکھیے سوال نمبر 5، می خفتی کیا صیغہ ہے؟ معنی بتاؤ۔ تو صیغہ بھی بتانا ہے اور معنی بھی بتانا ہے۔ تو خفتی میں کیا رہا آخر میں؟ یا رہا، تو یا کس کی علامت ہے؟ واحد حاضر کی، تو ظاہری سی بات ہے واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ پھر معنی کیا ہوگا؟ معنی ہے تو اس کا کیا تھا؟ خفتن مصدر کیا تھا؟ سونا، تو می خفتی تو سوتا تھا، جیسے می پروردی تو پالتا تھا، اسی کے وزن پر میں نے کہا نا گردان آپ کا یاد ہوگی تو آپ وزن اس کے اوپر بالکل سیٹ کر کے فٹ کر کے آپ اچھے سے بالکل ایک دم فٹافٹ ترجمہ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 6، ہم پہچانتے تھے، اس کی فارسی بناؤ۔ تو پہچاننے کی آتی ہے؟ شناخت۔ تو ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ می پروردیم ہم پالتے تھے، تو اسی کے وزن پہ بنا دیجئے می شناختیم، ہم پہچانتے تھے۔ کتنا آسان ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 7، شناخت سے ماضی استمراری معروف کی گردان کرو۔ شناخت کس سے کرنی ہے؟ ماضی استمراری معروف کی۔ بالکل آسان ہے، ابھی آپ نے پرورت سے کی تھی نا، تو بالکل پرورت کی جگہ آپ شناخت لگا دیجئے۔ کیسے؟ می شناخت، می شناختند، می شناختی، می شناختید، می شناختم، می شناختیم۔ بہت آسان ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اگر تھوڑی سی ادنا سی توجہ دیں گے نا ذہن پہ تو آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گا۔ اچھا سوال نمبر 8، عامر زیدہ می شدید کا ترجمہ کرو۔ تو عامر زیدہ می شدید کا ترجمہ کیا؟ شدید کون سی علامت آ رہی ہے؟ یادال۔ یادال یہ کس کی علامت ہے؟ جمع حاضر کی۔ تو جمع حاضر میں آپ نے پروردہ می شدید کا ترجمہ کیا تھا؟ تم پالے جاتے تھے۔ تو عامر زیدہ معنی کیا تھا؟ بخشنا۔ تو عامر زیدہ می شدید کا ترجمہ اسی کے وزن پر بالکل فٹ کر دیجئے، تم بخشے جاتے تھے، تم پالے جاتے تھے، اسی کے وزن پر تم بخشے جاتے تھے۔ کتنا آسان ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ توجہ دیتے رہیں گے تو آپ کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں مصدر ہیں یہ فارسی کے، اور یہ مصدر آپ کو جو پیچھے گزر گئے پیچھے اور جو یہ آ رہے ہیں تمام مصدر کو آپ کو یاد کرنا بالکل بے حد ضروری ہے، اس لیے کہ مصدر کا بہت دخل ہے۔ آپ کو مصدر یاد نہیں ہوں گے تو پھر آپ فارسی
بالکل بھی آپ اردو کی فارسی نہیں بنا سکتے، نہ فارسی کا آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ جتنے زیادہ مصادر آپ کے یاد ہوں گے اتنے ہی زیادہ آپ فارسی بولنے میں ماہر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیے دیکھیے، استادن اس کا معنی آتا کھڑا ہونا، نشستن اس کا معنی آتا بیٹھنا، آمدن اس کا معنی آتا آنا، رفتن اس کا معنی آتا جانا، پوئیدن اس کا معنی آتا دوڑنا، جستن اس کا معنی آتا ہے کودنا، جستن، ٹھیک ہے۔ اور آپ پڑھیں گے جستن، تو ایک جستن بھی ہے، تو اس پہ حالانکہ زبر لگا دیا جستن، تو جستن معنی آتا ڈھونڈنا، پھر یہ جستن ہے کودنا۔ اچھا نیچے دیکھیے، پھر اردو میں ترجمہ کرو، تو یہ جو فارسی ہے تو اس کا آپ کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے، اور میں نے بتا دیا آپ کے گردانیں سب یاد ہوئیں اور آپ کے تمام مصادر یاد ہیں، تو پھر اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور آپ یہ خود سے حل کریں، اپنی کاپی پہ اس کو اتاریے، پھر اس کا آپ فارسی بنائیے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل صیغہ لگے تو آپ بعد میں سنیے، پہلے آپ خود سے کوشش کریں۔ چلیے دیکھیے، می جستی، تو جست معنی کیا آتا ہے؟ کودنا، تو می جستی، جیسے می پروردی تو پالتا تھا، تو می جستی تو کودتا تھا، اسی طریقے سے آپ فٹ کرتے جائیں۔ پوئیدہ بودند، تو پوئیدن مصدر کیا آتا ہے؟ دوڑنا، بودند یہ کیا ہے؟ ماضی بعید، تو پوئیدہ بودند وہ دوڑتے تھے، وہ دوڑے تھے، ماضی بعید ہے نا، تو وہ دوڑے تھے، کیونکہ آپ نے پیچھے ماضی بعید کا ترجمہ کیا پڑھا تھا؟ تو نے، اس نے پالا تھا، ٹھیک، تو وہ دوڑے تھے۔ می رفتم، رفتم مصدر جانا، می رفتم ماضی استمراری ہے، می رفتم میں جاتا تھا، جیسے می پروردم میں پالتا تھا، ایسے می رفتم۔ نمی آمدید، تو نون نمی منفی ہے، ان نہیں، نمی آمدید آمدن مصدر آنا، تو نمی آمدید تم نہیں آتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب نون شروع میں لگا دیں گے منفی کا، ماضی استمراری میں لگائیے، ماضی بعید میں، ماضی قریب میں شروع میں لگا دیں گے نا، تو پھر وہ منفی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ می نشست، نشستن مصدر بیٹھنا، تو می نشست وہ بیٹھتا تھا، ٹھیک، جیسے می پرورد وہ پالتا تھا، ایسے می نشست وہ بیٹھتا تھا۔ استادہ بودیم، استادہ مصدر کھڑا ہونا، اور بودیم تھے، ماضی بعید، تو ہم کھڑے ہوئے تھے، ٹھیک۔ پرسیدہ می شدید، شدید یہ یاد آل ہے، جمع حاضر، پرسیدہ مصدر پوچھنا، پرسیدہ می شدید تم پوچھے جاتے تھے، کیونکہ شدید مجھول ہے نا، تو اس میں جاتے تھے کا ترجمہ لگے گا کیونکہ مجھول ہے۔ آوردہ نمی شدند، یہ بھی مجھول آئے گا، آوردہ مصدر لانا، نمی نہیں، شدند مجھول، تو وہ نہیں لائے جاتے تھے، ٹھیک۔ آگے دیکھیے، آمرزیدہ شدئی، واحد حاضر کا شدئی، آمرزیدہ مطلب بخشنا، تو آمرزیدہ شدئی تو بخشا گیا ہے، ٹھیک، ماضی قریب مجھول۔ نمی خندیدم، خندیدن مصدر ہنسنا، اور می نہیں، تو میں نہیں ہنستا تھا۔ می پاشید، پاشید مصدر چھڑکنا، می پاشید وہ چھڑکتا تھا۔ شناختہ نمی شدم، شناختن مصدر پہچاننا، نمی شدم مجھول ہے، میں نہیں پہچانا جاتا تھا، ٹھیک۔ اسی طریقے سے آپ حل کرتے رہیں گے روزانہ، اور آپ شروع سے حل کرتے ہوئے آ رہے ہیں، سبق نمبر 1 2 3 4 5 6 اور آج 7واں سبق آ گیا، تو آپ نے شروع سے حل کیے نا، تو پھر آپ کو اسی طریقے سے مجھے امید ہے آپ کو آسان لگ رہا ہوگا، پھر دھیرے دھیرے۔ چلیے آگے، فارسی بناؤ، اب یہ اردو ہے، اس کی آپ کو فارسی بنانی ہے۔ چلیے، ہم آئے تھے، بنائیے، آنے کی کیا ہے؟ آمدن مصدر آنا، آئے تھے، آتے تھے نہیں بلکہ آئے تھے، ماضی بعید، ماضی استمراری نہیں ہے، بعید، آئے تھے، تو آمدہ بودیم ہم آئے تھے، ٹھیک۔ وہ بیٹھے تھے، تو میں نے کہا نا جو آپ پیچھے سبق گزر گئی، ماضی قریب، ماضی بعید، تو اس ماضی مطلق، تو اس میں سے کوئی سا بھی جملہ آ سکتا ہے، لیکن آگے سے کوئی نہیں آئے گا، آئے گا وہی جو آپ نے پیچھے پڑھ لیے ہیں، آپ چاہے ماضی بعید میں سے آ جائے، ماضی استمراری میں سے آ جائے، ماضی قریب میں سے آ جائے، ماضی مطلق میں سے آ جائے، اب وہ کسی میں سے آ سکتا ہے۔ چلیے، وہ بیٹھے تھے، تو بیٹھنے کی کیا آتی ہے؟ نشستن مصدر بیٹھنا، بیٹھے تھے یہ بھی ماضی بعید، نشستہ بودند، ٹھیک۔ تم دوڑتے تھے، یہ آیا ماضی استمراری، تو اس میں کیا تھا؟ می، تم
کیا ہے جمع حاضر، تو می پویدید، پویدن مصدر دوڑنا ہے نا، تو پویدید تم دوڑتے تھے. وہ نہیں کودتا تھا، کودنے کیا آتی ہے جستن مصدر کودنا، وہ نہیں کودتا تھا واحد غائب، تو نمی جست وہ نہیں کودتا تھا. ٹھیک. تو نہیں پہچانا جاتا تھا، تو پہچاننے کی کیا آتی ہے شناختر، اور جاتا تھا مجہول ہے، تو شناختہ نمی شدی، تو نہیں پہچانا جاتا تھا. ٹھیک. ماضی استمراری مجہول منفی، میں پہنچا تھا، تو یہ پہنچتا تھا نہیں بلکہ پہنچا تھا. آپ دھیان رکھیں، ایک ہوتا پہنچتا تھا یعنی تا آئے گا پھر تھا آئے گا، اور ایک خالی پہنچا تھا اس میں تا نہیں ہے. تو رسیدہ بودم، تو یہ ماضی بعید ہے، میں پہنچا تھا رسیدہ بودم. اس نے چھڑکا ہے، تو چھڑکنے کی آپ نے کیا پڑھی تھی پاشیدہ مصدر چھڑکنا، اس نے چھڑکا ہے ماضی قریب، تو پاشیدہ است اس نے چھڑکا ہے. ٹھیک. اچھا آگے کیا، تم نے اٹھایا ہے، تو اٹھانے کیا تھی برداشتن مصدر اٹھانا، تو اٹھایا ہے، تم نے اٹھایا ہے، تو ماضی قریب کیا برداشتہ اید تم نے اٹھایا ہے. ٹھیک. میں ملاتا تھا، تو ملانے کیا آتی ہے پیوستم، پیوستن مصدر ملانا، تو میں ملاتا تھا تو پیوست می پیوستم میں ملاتا تھا. تو نہیں لایا، کیا ہے لایا تھا، تو نہیں لایا تھا، تو لانے کیا آتی ہے آوردن مصدر لانا، تو نا آوردہ بودھی تو نہیں لایا تھا. ایسا نہیں تو نہیں لاتا تھا نہیں ہے بلکہ لایا تھا، تو یہ بعید ہے ماضی بعید، تو کیا آئے گا نا آوردہ بودھی. ٹھیک ہے. وہ نہیں لکھتے تھے، نہیں لکھتے تھے، تو نمی نوشتد، وہ نہیں لکھتے تھے، تو نوشتند آئے گا کیونکہ نہیں لکھتے تھے ہے نا، تو جمع غائب نمی نوشتند. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ محنت کیجئے انشاءاللہ بہت آپ کو فائدہ ہوگا. چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.